السلام علیکم۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی تعلیمی اخراجات۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے وراثت میں میرے لیے 30,000 درہم چھوڑے تھے، جن میں سے 15,000 درہم میں نے علوم عربیہ، نحو و صرف کی تحصیل میں خرچ کیے، اور 15,000 درہم علم حدیث اور علم فقہ کی تحصیل میں یاد رہے کہ موجودہ دور کے حساب سے 30,000 درہم کی مالیت 6,30,000 روپیہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اخراجات اکیلے امام محمد رحمہ اللہ کی تعلیم پر صرف نہیں ہوئی، بلکہ یہ تسلسل ہے ان کے اسلاف کے تعلیمی اخراجات کا۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ کے ایک دادا استاد ہے حضرت امام ربیعۃ الرائے، ان کی تعلیم پر 30,000 دینار اشرفیہ خرچ ہوئی تھی، جن کی مالیت موجودہ دور کے حساب سے تقریباً 5,85,00,000 روپیہ بنتی ہے۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے جلیل القدر تابعی، فقیہ اور محدث ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ کے استاد ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہوئی، یہ ایک سبق آموز اور عبرت انگیز قصہ ہے، تاریخ کے صفحات سے ناظرین کی دلچسپی کے لیے نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے کی تعلیم و تربیت۔ شاہ معین الدین احمد ندوی تاریخ بغداد کے حوالے سے رقم طراز ہے، ابھی اشکم مادر میں تھے، ان کے والد فروخ کو خراسان کے مہم پر جانا پڑا تھا، اور کچھ ایسی اتفاقات پیش آتے گئی کہ وہ پوری 27 سال تک وطن نہ آ سکے۔ ربیعۃ الرائے کی ماں نہایت عاقلہ اور عاقبت اندیش خاتون تھی۔ ربیعہ کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا، چنانچہ شوہر کے عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کو تعلیم و تربیت دلائی، اور شوہر کا کل اندوختہ جس کی تعداد 30,000 اشرفی تھی، ربیعہ کی تعلیم پر صرف کر دیا۔ ربیعہ خود نہایت ذہین، طباع اور شائق تھے، اس لیے انہوں نے بہت جلد تعلیم حاصل کی، اور آغاز شباب ہی میں وہ جملے علوم میں کامل ہو گئے۔ 26-27 سال کی عمر میں ان کا شہرہ دور دراز تک پھیل گیا، اور ان کے ذات مرجع خلائق بن گئی۔ 27 سال بعد ان کے والد گھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ باپ بیٹی ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ ربیعہ باہر نکلی تو دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کر سخت برہم ہوئی اور کہا، دشمن خدا، تو میرے گھر پر حملہ کرتا ہے؟ فروخ نے جواب دیا، دشمن خدا تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے۔ دونوں میں یہاں تک بات بڑھی کہ باہم دست و گریبان ہو گئی۔ یہ شور ہنگامہ سن کر پاس پڑوسن کے آدمی جمع ہو گئے۔ یہاں آ کر دیکھا تو دونوں آدمی گتے ہوئے تھے۔ ربیعہ فروخ سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ فروخ کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے۔ اتنے میں حضرت مالک بن انس پہنچ گئے اور فروخ سے کہا، بڑے میاں، آپ کسی دوسرے گھر میں ٹھہر جائیے۔ اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ ان کی آواز سن کر بیوی گھر سے نکل آئی اور انہیں پہچان کر بیٹی سے کہا، یہ تمہارے باپ ہے، اور شوہر کو بتایا یہ تمہارا فرزند ہے جسے تم حمل کی حالت میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ پردہ اٹھنے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی سے جمع رقم کے متعلق پوچھا اور کہا کہ میرے پاس 4,000 دینار اور ہے۔ بیوی کل دینار بیٹی کی تعلیم پر صرف کر چکی تھی۔ جواب دیا، ابھی ایسی جلدی ہی کیا ہے، دینار حفاظت سے دفن ہے، اطمینان سے نکالوں گی۔ اس وقت ربیعہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حلق درس قائم تھا، جس میں مدینہ منورہ کے بڑے بڑے ارباب علم، عمائد اور اشراف شریک ہوتے تھے۔ ربیعہ معمول کے مطابق وقت پر مسجد چلے گئے۔ ان کی ماں نے درس کا وقت پہچان کر شوہر سے کہا، ذرا مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاؤ۔ فروخ مسجد چلے گئے تو دیکھا ایک شخص کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، حسن ابن زید رحمہ اللہ وغیرہ مدینہ کے شرفاء اور اکابر حلقہ درس میں شریک ہے۔
فروخ یہ ہجوم دیکھ کر قریب چلے گئے۔ لوگوں نے راستہ دے دیا۔ ربیعہ نے درس میں خلل پڑنے کی وجہ سے سر جھکا لیا۔ فروخ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ انہوں نے بتایا ربیعہ ابن عبد الرحمن ابن فروخ۔ یہ سن کر وہ فوراً مسرت میں بول اٹھے، خدا نے میرے بیٹے کو یہ رتبہ عطا کیا، اور گھر جا کر بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو ایسے رتبہ پر دیکھا کہ اس سے قبل کسی صاحب علم فقیہ کو نہ دیکھا تھا۔ شوہر کی زبان سے یہ اعتراف سننے کے بعد بیوی نے کہا اب بتائیو کیا چاہتے ہو، بیٹی کی یہ عظمت و شان یا 30,000 اشرفیہ؟ فروخ نے جواب دیا خدا کی قسم بیٹی کی عظمت و شان۔ بیوی نے کہا تو پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری کل دولت اس کی تعلیم میں صرف کر دی۔ فروخ نے کہا خدا کی قسم ٹکانے لگی۔